اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی سید غلام رضا نقوی نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ آج بھی ہماری سیاست میں استاد وہی ہیں اور ہم انہی کو اس سیاست میں قائد سمجھتے ہیں، لیکن وہ جب بھی اس جماعت کی سرکردگی یا سرپرستی کرنا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ ہمارے ملک کا عالمیہ یہی ہے کہ ہم ان سے توقعات و بسا کر لیتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کریں گے جن کو ہمارے مسائل کا ادراک ہی نہیں، لیکن یہ الیکشن کے قریب سر دست ہمارا فیصلہ ابھی جو جماعت کا یہی ہے کہ نیکسٹ ہم نے الیکشن میں جانا ہے۔ اور ظالم کا ساتھ دینے والا اور مظلوم کے خلاف کھڑے ہونے والا بھی ایک وکیل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کو پروفیشن وائز آپ ایک سائل کے بھی وکیل ہو سکتے ہیں، ملزم کے بھی وکیل ہو سکتے ہیں۔ اب شریف شہری کو بھی عدالت میں جانا پڑتا ہے جب ایک بندہ اس کو شریف اور پرامن لائف کو متاثر کرتا ہے۔ فرسٹ ٹائم ریٹن شیپ میں 14 نکات کا میرا منشور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں مکرم عباس اور آج کے اس ٹاک شو میں میرے درمیان موجود ہیں سید علی اظہر شاہ ایڈوکیٹ صاحب، جو چیئرمین اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹلی کے صدارتی امیدوار بھی ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے، سیاسی حوالوں سے بات ہوگی اور صدارتی انتخابات میں ان کا کیا منشور ہے، کیا عزم ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں سید علی اظہر شاہ قاظمی ایڈوکیٹ صاحب کے پاس۔ آپ اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی ممبر کشمیر کونسل، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سید غلام رضا نقوی نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ اس جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، چیئرمین اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی کی حیثیت سے بتائیں اس پارٹی کے بارے میں، اس کے نظریات کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ مکرم عباس صاحب یہ موقع فراہم کرنے کا۔ تو اپنے اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی کے والے سے ہمیں جو کوشچن کیا ہے، بانی چیئرمین ہمارے سید غلام رضا نقوی صاحب، سابق ممبر کشمیر کونسل، اور انہوں نے یہ اور ان کی ٹیم نے ایک جب آزاد کشمیر میں سے 2 ہی جماعتیں مسلم کانفرنس یا پیپلز پارٹی تھی، تو ایک تھرڈ پارٹی کی تھرڈ آپشن لوگوں کے لیے ہونا ضروری تھا۔ انہوں نے اس کی بنیاد 2003-04 میں رکھی تھی اور ساری ٹیم نے مل کر ایک مینیفیسٹو تیار کیا تھا۔ غلام رضا نقوی صاحب کے وجہ سے آپ نے پوچھا تو یہ ماشاءاللہ آج بھی ہماری سیاست میں استاد وہی ہیں اور ہم انہی کو اس سیاست میں قائد سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنی کچھ معاملات مصروفیات کی وجہ سے یا کچھ انہوں نے مسلم کانفرنس جوائن کی ہوئی ہے اور وہ نائب صدر ہیں مسلم کانفرنس کے، وہ بھی ایک اسٹیٹ کی جماعت ہے۔ تو یہ بھی پاسبل ہے کہ کل کو ہمارے الائنسز ہوتے رہتے ہیں اور کسی الائنس کی صورت میں، یا ہمیشہ سے ہماری خواہش ہے کہ پھر سے، کیونکہ یہ وی این ان کو دیا ہوا ہے، آزاد کشمیر کے عوام کو اس کی ضرورت ہے، اور جب بھی اس جماعت کی سرکردگی یا سرپرستی کرنا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ ظاہر ہے اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جماعتیں تو موجود ہیں، بہت برادریوں کی جماعتیں بھی ہیں، بظاہر بڑے اٹریکٹیو مشہور نظریہ نظر آتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ چند قبائل کی نمائندہ جماعتیں ہیں، چند قبائل کے جو ہے وہ تحفظ کے لیے ہیں۔ وہاں پہ جو میجارٹی ٹرائبز ہیں جن کو ہم مظلوم و محروم طبقات کا نام دیتے ہیں، ان کی ریپریزنٹیشن پہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے جب سے اس جماعت کی بنیاد رکھی تو ہم نے معاشرے کا ہر جو پسا ہوا مظلوم طبقہ ہے اس کو نمائندگی دی۔ ہم نے جماعت میں جو ہے نا کسی ایک مخصوص برادری کو کبھی بھی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا، مخصوص طبقے کو وہ ہم نے پروجیکشن نہیں دی۔ ایک بندہ پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے، وہ گھر سے اٹھتا ہے، محل سے اٹھتا ہے اور طیارے سے اڑ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جاتا ہے، تو اس کو کیا پتہ ہے کہ رکشے پر بیٹھنے والے مسائل کیا ہیں۔ ہمارے ملک کا عالمیہ یہی ہے کہ ہم ان سے توقعات و بسا کر لیتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کریں گے جن کو ہمارے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہو۔ 2021 کے انتخابات آئندہ چند ماہ تک متوقع ہیں، کیا چانسز ہیں؟ کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کس جماعت کے ساتھ آپ کا الائنس ہوگا؟ جی، ہمارا مطمئن نظر ہمیشہ عوام کی ویلفیئر، بہتری اور بہبود ہوتا ہے، اور عوام سے بھی ہماری مراد جو میکسیمم جو میجارٹی جو طبقہ ہے وہ پسے طبقات ہی ہیں۔ اب 10% یا اس سے بھی کم پرسنٹ اگر کوئی مخصوص لوگ مسلط ہو جاتے ہیں کسی بھی پیسے کے بل بوتے پر، برادری کے بل بوتے پر، تو وہ سارے عوام کے مسائل سے نہ آگاہ ہوتے ہیں، تو نہ ان کے ریئل ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں۔ اب کمنگ الیکشن کے حوالے سے آپ ہماری جماعت کے ماضی میں اتحاد بھی ہوتے رہے ہیں، ایک بار مسلم کانفرنس کے اتحادی تھے ہم، اس کے بعد ایک بار پی ٹی آئی سے بھی ہمارا 1 سال اتحاد چلا، ایک بار ہم نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا پورے آزاد کشمیر سے، جب الیکشن کنٹیسٹ کیا تو آزاد کشمیر کی 4تھی بڑی ووٹس کے اعتبار سے یہ ہماری جماعت تھی۔ تو
گزشتہ انتخابات میں ہم نے مسلم لیگ نون سے ہمارا اتحاد ہو گیا تھا. کچھ معاملات ہوتے ہیں, اگر کس نکات پہ اگر چیزیں ہماری انڈرسٹینڈنگس ہو جائیں تو ہمارا الائنس ہو جاتا ہے. تو سر دست بھی ہمارا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ گو اتحاد رہا, لیکن تجربات ہمیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہوئے. لیکن یہ الیکشن کے قریب سر دست ہمارا فیصلہ بھی جو جماعت کا یہی ہے کہ نیکسٹ ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور تمام حلقوں سے یا میکسیمم حلقوں سے ہمارے اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے. آپ کوٹلی کے ایک معروف قانون دان بھی ہیں, کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس ملک کو, پاکستان کو بنانے والا, انصاف فراہم کرنے والا, لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ سرگرم رکھنے والا ایک وکیل ہے, تو دوسری طرف ظالم کا ساتھ دینے والا اور مظلوم کے خلاف کھڑے ہونے والا بھی ایک وکیل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی کیس دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے اور پارٹیز شریف لوگ ہوتے ہیں. ممکن ایک بندہ جس نے مرڈر کیا ہی نہیں تو اپنی کسی سادگی کی وجہ سے جب کوئی جج اچانک پوچھے اور اس خوف کی وجہ سے وہ کنفیشن ہی کر کے بیٹھے, اس لیے ایک پارٹیز کا موقع کریکٹ میں ویز میں بتانے کے لیے اس کی ڈیوٹی ایک لہر کی ہوتی ہے. کافی عرصے سے پوری دنیا کا ایک پروفیشن آف لارڈز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے ظالم کا ساتھ دینا ہے, مظلوم کا ساتھ. کوئی پروفیشن وائز آپ ایک سائل کے بھی وکیل ہو سکتے ہیں, ملزم کے بھی وکیل ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال دی, پاکستان میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں اور ہمارا جو لیگل پروفیشن ہے اسی پر لوگوں کا کسی قدر اعتماد بھی ہوتا ہے اور کافی حد تک لوگوں کو اپنے معاملات میں ریلیف بھی ملتا ہے. کوٹلی آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کچہری میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آج کل کس طرح کے مسائل کو زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے, کس طرح کے پرابلمز جو ہے وہ زیادہ ہیں؟ انسان جہاں اس کو خوشیاں سکون ہوتا ہے وہاں کی پریشانیوں کا بھی سامنا کرتا ہے. بیسیکلی جو قانون ہے ایک ملک کا, اس کی جو بھی وائلیشن کرے گا تو وہ ملزم ٹھہراتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے وہی مجرم ہو جاتا ہے. تو جو قانون کے مطابق عمل کرنے والا ہے وہ شریف شہری ہوتا ہے. اب شریف شہری کو بھی عدالت میں جانا پڑتا ہے جب ایک بندہ اس کو شریف اور پرامن لائف کو متاثر کرتا ہے, کسی بھی والے سے متاثر کرتا ہے, اس کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے, اس کو کوئی کرمنل اٹیک کر لیتا ہے, تو اس کو پھر عدالتوں میں بطور مدعی یا پلینٹیو جس کو ہم کہتے ہیں بطور مستغیث اس کو جانا پڑتا ہے. تو اب میکسیمم اب آزاد کشمیر میں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز یا پاکستان کے کچھ سٹیز کرائم ریشو بہت کم ہے. اس لیے ہم یہ ریشو نہیں کہہ سکتے کہ اب یہاں فیملی کیسز پہ معاملات زیادہ ہیں, کرمنل زیادہ ہیں یا سول نیچر کے. تقریباً یہاں پہ جو ہے نا متوازن سی کیفیت ہے معاملات کی, تو مختلف معاملات میں, اور ہم بھی آل راؤنڈ معاملات ہمیں ڈیل کرنے پڑتے ہیں. کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی کہ ہم نے صرف کرمنل کام کرنا ہے, سول کرنا ہے یا فیملی کیسز کا کرنا ہے. شاہ صاحب, آپ اس سال ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے صدارتی امیدوار بھی ہیں اور ابھی فروری میں الیکشن بھی منعقد ہونے ہیں, تو کیا جذبہ ہے, کیا منشور ہے, کیا عزم ہے جو لے کر آپ صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں؟ اس پر ساتھیوں خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئیں. فرسٹ ٹائم ریٹن شیپ میں 14 نکات کا میرا منشور ہے. بہرحال مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارا جو پروفیشن ہے اس سے عام سوسائٹی کو, شہریوں کو, اور بالخصوص جو ہماری لیگل فٹرنیٹی ہے اور ہماری جو لائرز کی کمیونٹی ہے اس کی بہتری کے لیے, اس کی ویلفیئر کے لیے, اور ہمارا جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ایک ادارہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے میری خواہش ہے اور میرا منشور ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں اپنے وکلاء بھائیوں کی اور سوسائٹی کے شہریوں کی جس قدر ہو سکے ان کو ریلیف کے لیے, ان کی ہیلپ کے لیے جو میں کام کر سکوں. یہ تھے چیئرمین اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی سید علی اظہر شاہ کاظمی ایڈوکیٹ صاحب, جو آج ہمارے درمیان موجود تھے. انہوں نے سیاسی حوالوں سے, پارٹی کے حوالے سے بات چیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ضلع کوٹلی میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ہم سے بات کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی, مزید موضوعات پر تفصیلی بات چیت کریں گے. اپنے میزبان مکرم عباس کو دیں اجازت. اللہ حافظ.